میں سہانا کو انگلش گرامر اور انگلش پر مشتمل مضامین پڑھا کر فارغ ہوا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والد مجھ سے ملاقات کا متمنی ہیں۔ میں نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ مجھے ٹیوشن پڑھاتے ہوئے ابھی 2.5 ماہ ہوئے تھے۔ اس دوران ملک صاحب نے مجھ سے ملنے کی کبھی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ وہ کرتے بھی کیوں؟ کام کرنے کے لیے ان کے آگے پیچھے ملازمین کی فوج دوڑی پھرتی تھی۔ میرے جیسے معمولی لوگوں سے ملنا ان کے لیے توہین آمیز بات تھی۔ پھر ملک ہاؤس کے تمام کمروں میں CCTV کیمراز لگے ہوئے تھے۔ ٹیوشن پڑھاتے ہوئے مجھ پر گہری نظر رکھی جاتی تھی۔ میں حد الوسع کوشش کرتا کہ مجھ سے کوئی غیر اخلاقی حرکت سرزد نہ ہونے پائے۔ اس لیے ملاقات کے لیے مجھے اندر بلانے پر حیرت ہونے کے علاوہ پریشانی بھی ہوئی۔ شاید میری کسی حرکت کو CCTV کیمرے نے نمایاں کر دیا تھا، جس کی جواب دہی کے لیے میری طلبی ہوئی تھی۔ میری نیت میں فطور سہانا کو دیکھنے کے بعد ہی آ گیا تھا۔ میں نے اس کا اظہار کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس نے نہایت دیدہ دلیری سے مجھے حال دل سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں اٹھ کر رہائشی کمروں کی طرف گیا۔ یہ بتانا فضول ہے کہ ملک ہاؤس میں دولت کی فراوانی کا کیا عالم ہے۔ آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک صاحب اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، کچھ عرصہ وزیر بھی رہے، تاہم اب فارغ التحصیل تھے۔ میری اتنی اوقات نہیں کہ میں ان کی اکلوتی لڑکی کو ٹیوشن پڑھا سکتا۔ یہ سب سر ہاشم کی مہربانیوں کا نتیجہ تھا، جن کی وجہ سے میری ملک ہاؤس تک رسائی ہوئی تھی۔ سہانا نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے والد کی طبیعت چند دنوں سے خراب ہے، انہیں دل کا عارضہ لاحق ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کی تلقین کی تھی، اس لیے وہ اپنی وسیع اور آرامگاہ کے ڈبل بیڈ پر استراحت فرما رہے تھے۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ان کی عمر 60 کے قریب تھی، قد درمیانہ اور جسم فربی مائل تھا۔ ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے۔ سگار پینا ان کے مشاغل میں شامل تھا۔ ان سب باتوں کے متعلق سہانا نے مجھے متعدد بار بتایا تھا۔ اب CCTV کیمرے لگے ہونے کے باوجود اس نے کیوں کر بتایا تھا، میں اس کے متعلق آپ کو بعد میں ضرور بتاؤں گا۔ ابھی تو اس ملاقات کی تفصیل بتانا ضروری ہے، جس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس ملاقات کا مقصد کچھ خاص نہیں تھا۔ وہ اپنی اکلوتی لڑکی کے متعلق پریشان تھے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے مجھے قریبی صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ گویا ہوئے، تم سوچ رہے ہوگے نا کہ میں نے تمہیں خواب گاہ میں کیوں بلایا ہے؟ میں تم سے ملنے کے لیے سٹنگ روم میں بھی آ سکتا تھا۔ دراصل میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے دل کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ اس بیماری نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے اور موت مجھے سر پر منڈلاتی نظر آ رہی ہے۔ تم حیران ہو رہے ہوگے کہ میں تمہیں یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہوں۔ میں اصل مدعا کی طرف بعد میں آؤں گا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ سہانا کے متعلق کتنا جانتے ہو۔ میں نے حیرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولے، میں جلد از جلد اس کی شادی کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ تمہاری دل سے قدر کرتی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اپنے دل کے بہت سے راز تم سے بھی شیئر کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے تمہیں بتایا ہو کہ اسے کالج میں کون پسند ہے اور کون ناپسند۔ اگر نہیں تو مجھے معلوم کر کے بتاؤ، میں تمہیں اس کا معاوضہ الگ سے دوں گا۔ ملک صاحب نے مجھے عجیب شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے سہانا کے دل کا حوال اچھی طرح معلوم تھا، لیکن یہاں یہ بتا دوں کہ آگے چل کر میری یہ خام خیالی ثابت ہوئی، اور جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ میں ملک صاحب کو بالکل نہیں بتا سکتا تھا۔ اگر بتا دیتا تو شاید وہ مجھے کھڑے کھڑے گولی مار دیتے۔ اس لیے میں نے مسکین سی شکل بناتے ہوئے جواب دیا، میں ٹیوشن کے دوران غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرتا ہوں۔ آپ نے CCTV کیمرے میں بخوبی دیکھا ہوگا، میری توجہ مضمون تک ہی محدود ہوتی ہے، اس لیے میں اس کی پسند اور ناپسند کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ تاہم اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس سے بات کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ ملک صاحب بیڈ سے اتر کر کھڑکی کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے ڈور کھینچ کر پردوں کو ہٹایا۔ کھڑکی کے سامنے وسیع اور اس کارپوش میں مہنگی ترین گاڑیوں کی قطار کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں یہ بتانا ضروری خیال کرتا ہوں کہ مجھے گاڑیوں کے متعلق کچھ علم نہیں۔ ملک صاحب نے مجھے اشارہ کر کے کھڑکی کے پاس بلایا اور میں اٹھ کر قریب آ گیا۔ وہ گاڑی دیکھ رہے، انہوں نے سفید رنگ کی ایک گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ فہریہ لہجے میں بولے، اس کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے، میں نے اپنے داماد کے لیے خریدی ہے۔ تم بیرسٹر احتشام بیگ کو تو جانتے ہو، میں اس لڑکے سے سہانا کی شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ انکار کی جا رہی ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی امید نہیں، میں جلد از جلد اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے بیرونی ملک کے لیے اس کے نام فلیٹ بھی خریدا ہے تاکہ وہ اپنا ہنی مون وہاں منا کر آ سکے۔ میں نے ایک تگڑا اکاؤنٹ وہاں کے بینک اکاؤنٹ میں کھول دیا ہے تاکہ اسے رقم کی بھی کمی نہ ہو۔ میں اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں اور وہ مان کے نہیں دے رہی۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ مجھے سہانا نے بتایا تھا کہ وہ گفتگو کے دوران دخل اندازی بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ میں چپ ہو کر سب کچھ سنتا رہا، تاہم وہ اپنی عمارت کے متعلق بتا کر مجھے احساس کمتری میں مبتلا کیے دے رہے تھے۔ وہ دوبارہ ہم کلام ہوئے، تم اسے شادی کے لیے منا لو، میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، میں کچھ نہ کچھ تمہارے نام بھی کر دوں گا۔ چند دن پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تمہیں ایک استاد کی حیثیت سے بہت پسند کرتی ہے اور دل میں تمہاری عزت بھی کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری بات کو رد نہیں کرے گی۔ اگر وہ مان گئی تو تمہاری فیس ڈبل کر دوں گا۔
میرے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات پیدا ہوئے۔ میں ماہانہ 50,000 روپے ٹیوشن فیس لے رہا تھا، اگر اسے ڈبل کر دیا جاتا تو رقم لاکھ کے قریب بن جاتی۔ میرے تو وارے نیارے ہو جاتے۔ مجھے ان کی آواز سنائی دی، لیکن ٹیوشن کی فی اسی صورت میں ڈبل ہوگی جب وہ شادی کے لیے حامی بھرے گی۔ تم کل سے اسے منانے کی کوشش کرو، اگر اس مقصد کے لیے اسے ملک ہاؤس سے باہر کسی تفریح مقام پر لے جانا چاہتے ہو تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ ملک ہاؤس کی گاڑی تمہیں ہر جگہ لے جا سکتی ہے۔ میں نے سہانا سے بات چیت کرنے کا وعدہ کیا اور انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ ملک ہاؤس سے باہر نکلنے کے بعد میں نے موٹر سائیکل کا رخ خالہ زینب کے گھر کی طرف کر دیا۔ مجھے کمیٹی ان کے حوالے کرنا تھی۔ میں چند دنوں سے سیکنڈ ہینڈ گاڑی لینے کے متعلق سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میری حیثیت معمولی ہے، ایک استاد ہونے کے ناطے قابل احترام ضرور ہوں، لیکن میرا تعلق سفید پوش طبقے سے ہے۔ والد صاحب کی وفات کے بعد میں نے تعلیم کو حیرآباد کہہ دیا۔ تب کتنا ہی عرصہ مجھے نوکری کی تلاش میں در بدر ہونا پڑا، لیکن نوکری پھر بھی نہیں ملی۔ انہی دنوں کاغذات کی تصدیق کے لیے میں سر ہاشم کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے پریشانی کی وجہ دریافت کی، میں نے حالات کے متعلق انہیں بتا دیا۔ تب انہوں نے مجھے پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب دلوا دی۔ تنہا 15,000 ماہوار تھی جو نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے صبر و شکر کے ساتھ اسکول جانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد میری دوبارہ سر ہاشم سے ملاقات ہوئی۔ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ PhD کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ اگر میں ان کی جگہ سہانا کو ٹیوشن پڑھا سکوں تو مجھے 50,000 مہینہ فیس مل سکتی ہے۔ اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ انہی دنوں والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں تنہا رہ گیا۔ خالہ زینب نے مجھے سہارا دیا۔ ان کی اکلوتی لڑکی ساجدہ سے میری بات چیت بچپن میں ہی طے تھی۔ اسے باقاعدہ منگنی کا روپ دے دیا گیا۔ یوں میرا تعلق ان کے گھرانے سے پختہ ہو گیا، لیکن آپ نے ناموں کی حیثیت سے تضاد کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ ساجدہ اور سہانا، کچھ نقاب کشائی میں کی دیتا ہوں۔ سہانا پڑھی لکھی اور مالدار آسامی تھی، جبکہ ساجدہ میٹرک پاس سیدھی سادھی گھریلو لڑکی تھی۔ میں نے اسے کبھی اچھے کپڑے پہنے نہیں دیکھا تھا۔ چند دن قبل اس نے جو کپڑے زیبتن کیے تھے وہ 2 سال قبل عید پر بنائے گئے تھے۔ خالہ زینب کے حالات اچھے نہیں تھے۔ شوہر کی وفات کے بعد قلیل پینشن میں انہوں نے کھینچ تان کر گزارا کیا تھا۔ مجھے ان سے دلی ہمدردی تھی، لیکن جب سے میں نے سہانا کو ٹیوشن دینا شروع کی اور اسے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، میری سوچ میں تبدیلی آ گئی۔ میرے خیال میں اس پر بھی بات چیت کی جائے تو بہتر ہے۔ ابھی تو مجھے حالہ کے گھر کمیٹی دینے جانا ہے۔ جب سے مجھے 50,000 ماہوار ملنے لگے تھے، میں نے 10,000 ماہانہ کی کمیٹی ڈال لی تھی۔ سوچ میں تبدیلی کے ساتھ ہی میرے خواب بھی بدل گئے۔ مجھے اب موٹر سائیکل بری لگنے لگی۔ میں گلی کوچوں کی بجائے محلوں کے خواب دیکھنے لگا۔ میرے آگے پیچھے نوکروں کی فوج دوڑتی پھرتی۔ میں مہنگے لباس زیبتن کرتا، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا، تاہم صبح خواب سے بیدار ہونے پر وہی تنہائی اور محرومی بڑی زندگی میری منتظر ہوتی۔ ان حالات میں خالہ زینب اور ساجدہ کا ساتھ غنیمت تھا۔ ان کے گھر جا کر تنہائی کا خاتمہ ہو جاتا۔ خالہ نے کئی دفعہ زور دیا کہ میں اپنا سامان لے کر ان کے گھر آ جاؤں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ان کے گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک میں ساجدہ کا سامان تھا اور دوسرے میں وہ رہتی تھی۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ساجدہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ میں جب بھی اس کے گھر جاتا وہ میرے لیے الائچی والی چائے بنا لیتی۔ اگر کچھ دیر ٹھہرنا ممکن ہوتا تو میرے لیے گاجر کا حلوہ تیار کرتی۔ میرے کپڑے بھی وہی دھوتی اور انہیں استری کرنے کے بعد وہ میرے پسندیدہ پرفیوم کا چھڑکاؤ بھی کر دیا کرتی۔ یہ پرفیوم میں نے اسے سالگرہ کے موقع پر دیا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کو تنگ و تاریک گلی میں موڑ دیا۔ اس گلی کے آخر میں خالہ کا گھر تھا۔ کھلی اور بڑی سڑکوں سے گزرنے کے بعد تنگ و تاریک گلیوں میں داخل ہونے کے بعد میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے دل میں تہیہ کیا کہ کمیٹی کی رقم خالہ کو دروازے سے ہی دے کر گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، لیکن دروازے پر دستک دینے کے بعد میں نے ارادہ ملتوی کر دی۔ گزشتہ روز میں نے کپڑے دھونے کے لیے ساجدہ کو دیے تھے، وہ لینا بہت ضروری تھا، ورنہ دوسرے دن ٹیوشن پر جانے کے لیے میرے پاس کپڑے نہیں تھے۔ دروازہ ساجدہ نے کھولا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پیدا ہوئے۔ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے بتایا کہ وہ میری ہی منتظر تھی۔ میرے کپڑے دھل کر تیار ہیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور صحن سے ہوتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ خالہ سبزی لینے بازار گئی ہوئی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف جانے لگی تو میں نے منع کر دیا۔ میں جلد از جلد جان چھڑا کر گھر جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے بتایا کہ خالہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ ان کے پاس ہماری شادی کے علاوہ کوئی اور موضوع نہیں تھا، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے مستقبل کے متعلق بہت کچھ سوچنا تھا۔ میں نے بیزاری کے ساتھ ساجدہ کی طرف دیکھا۔ اس نے وہی گلابی جوڑا پہنا ہوا تھا جو 2 سال قبل عید پر سلوایا گیا تھا۔ ہاتھ کے ناخن سہانا کی طرح بڑے تھے، لیکن ان میں میل پھنسی ہوئی تھی۔ پاؤں کی ایڑیاں پھٹی ہوئی تھیں۔ سہانا کے پاؤں دودھ کی طرح سفید تھے اور نازک تھے۔ میں انہیں دیکھ کر اکثر سوچتا تھا کیا وہ انہیں زمین پر رکھتی تھی؟ اگر رکھتی تھی تو پھر اس کے پاؤں اتنے سفید کیوں تھے؟ بلا شبہ وہ انہیں 2-3 دفعہ امپورٹڈ صابن سے دھوتی ہوگی۔ ساجدہ کے بال لمبے تھے، لیکن اتنے الجھے ہوئے تھے کہ انہیں مسئلہ کشمیر کی طرف جانا ممکن نہیں تھا۔ شاید کنگھی کیے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ سہانا کے بال شولڈر کٹ تھے، لیکن اتنے نرم و ملائم اور سلکی تھے کہ اگر ان میں انگلیاں ڈال دی جاتی تو وہ پھسل کر نیچے آ جاتی۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ میرے قریب سے گزری تو مست کر دینے والا ہوا کے جھونکے نے مجھے بے خود کر کے رکھ دیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز نے مجھے سوچوں سے بیدار کر دیا۔ خالہ پالک کا تھیلا تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے شفقت بھرے انداز میں میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے ساجدہ سے کہا تھا کہ تمہیں روک لے، مجھے معلوم ہے کہ تم آج کل بہت زیادہ مصروف ہو، لیکن میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی اور زیادہ کرنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں۔ ساجدہ کی طرف سے بہت پریشان ہوں، جلد از جلد اسے اپنے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ماشاء اللہ تم برسر روزگار ہو چکے ہو، تنہا بھی معقول ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟
میری طرف سے تیاری مکمل ہے اور تم سے مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں، بس تاریخ دے دو۔ میں نے پریشان لہجے میں کہا لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، میری کچھ مجبوریاں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میرا روزگار مستقل نہیں، میں سر ہاشم کی جگہ سہانا کو ٹیوشن دے رہا ہوں، اس کے واپس آ جانے کے بعد مجھے ٹیوشن کو چھوڑ دینا ہوگا، تب میرے پاس 15,000 ماہوار والی نوکری کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ حالہ نے پوچھا سہانا اس لڑکی کا نام ہے جسے تم ٹیوشن پڑھا رہے ہو؟ میں نے اس بات میں ساری لایا، تاہم آپ جو سوچ رہی ہیں وہ بات نہیں ہے، وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہے، میں اس کی دل سے عزت کرتا ہوں لیکن شادی نہ کرنا میری مجبوری ہے۔ 15,000 مہینہ میں اس گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں گا؟ 50,000 مہینہ تو وقتی ہے، تاہم مزید ٹیوشن تلاش کر رہا ہوں، امید ہے جلد مل جائیں گی۔ حالہ نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا تم نے مجھے ٹیوشن کے متعلق نہیں بتایا، اگر سر ہاشم واپس آنے والے ہیں تو پھر تمہیں کمیٹی نہیں ڈالنی چاہیے تھی، ٹیوشن ختم ہونے کے بعد اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤ گے؟ میں نے مسکراتے ہوئے بتایا 15,000 میں سے اسی لیے ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، 10,000 کمیٹی کے دینے کے بعد 5,000 میں میرا گزارا بآسانی ہو جائے گا۔ میں نے حالہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے لجاجت بھرے لہجے میں کہا بس 1 سال کی بات ہے، کمیٹی ختم ہونے کے بعد میں فوراً ساجدہ سے شادی کر لوں گا۔ وہ موم ہوتے ہوئے بولی لیکن 1 سال کی کمیٹی سے بلا گاڑی کہاں آتی ہے؟ تم یوں ہی وقت برباد کر رہے ہو۔ میں نے بتایا 1,35,000 ایڈوانس دینے کے بعد باقی رقم قسطوں میں دینا ہوگی، وہ میں بآسانی کر لوں گا، بس آپ ہاں کر دیجیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی پیسوں پیش سے کام نہیں لوں گا۔ حالہ چپ ہو گئی اور میں وہاں چند منٹ بیٹھنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ اس رات میں نے کھانا نہیں کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میرے سامنے 2 محاذ تھے، ایک جانب خاندان کی عزت اور دوسری جانب بہتر مستقبل۔ میں دونوں محاذوں پر اکیلا نہیں لڑ سکتا تھا، مجھے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ اگر آپ سے چھپاؤں نہیں تو میری دلچسپی بہتر مستقبل میں تھی، لیکن ساجدہ ماں جی کی پسند تھی، میں اسے بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ اور سہانا ٹھہریے، میں آپ کو اس کے متعلق کھل کر بتاتا ہوں۔ ٹیوشن پڑھانے کے دوران میں نے کئی دفعہ محسوس کیا تھا کہ وہ کانکھیوں سے مجھے دیکھتی رہتی ہے۔ پہلے میں نے اسے اپنا وہم جان کر نظر انداز کیا، کہاں وہ اور کہاں میں۔ وہ سابق وزیر کی لڑکی تھی اور میں سڑک چھاپ، لیکن کچھ دنوں بعد جب میں نے اس کے بازو پر انگریزی حروف میں ایچ لکھا ہوا دیکھا تو میں چونک گیا۔ میں آپ کو اپنا نام بتانا بھول ہی گیا، میرا نام حمزہ علی ہے اور ایچ میرے نام کا پہلا حرف ہے۔ اس دن کے بعد میں نے اس پر خصوصی توجہ دینا شروع کر دی، لیکن اس سے بات چیت کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ تب اس نے میری سالگرہ کے موقع پر مجھے سونے کی انگوٹھی دے کر شدید حیرت میں مبتلا کر دیا۔ انگوٹھی پر ایس لکھا ہوا تھا اور ایس سے سہانا بنتا تھا۔ ہم کمرے میں کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، وہاں کیمرے نصب تھے۔ انگوٹھی اس نے کب میرے بیگ میں رکھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ گھر جا کر میں نے بیگ کھولا تو اندر انگوٹھی کے علاوہ برتھ ڈے کا کارڈ بھی مختصر ہاتھ لکھا ہوا موجود تھا۔ میں نے خوشی کے احساس سے مغلوب ہو کر ہاتھ کھولا تو وہ ٹائپ شدہ تھا۔ میں نے نگاہ ڈالی اور لکھا تھا میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، معاملہ میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے کیونکہ بابا جان میری جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، میں اپنی پسند کے سوا شادی نہیں کرنا چاہتی، تم میری پسند ہو۔ پہلی ہی نظر میں تم نے مجھے متاثر کر دیا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بابا اس بات کو کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ مجھے ٹیوشن پڑھانے والا ان کا داماد بن جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میں نے جس طرح انگوٹھی پر اپنے نام کا پہلا حرف لکھ کر تمہیں دیا ہے اسی طرح اپنے دل پر بھی تمہارا نام لکھ دیا ہے۔ تم یقین مانو مجھے بازو پر ایچ کھدواتے ہوئے بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ اب میری محبت کی طرح انمٹ ہے، یہ تمام زندگی میرے بازو پر موجود رہے گا۔ کاش اسی طرح تم بھی میرے پاس رہو، میں تم سے بڑی ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم انکار کر دو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس تضاد کو نظر انداز کر دو، مجھے سب منظور ہے لیکن تمہاری خاموشی کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، اس لیے جواب ضرور لکھنا۔ میں نے ہاتھ پڑھا اور متعدد بار پڑھا، پھر اسے احتیاط کے ساتھ سرہانے رکھ دیا۔ دوپہر کو اسکول سے واپس آنے کے بعد میں نے کاغذ قلم سنبھالا اور جواب تحریر کیا۔ عمروں کا تقاضا محبتوں کے درمیان کوئی معنی نہیں رکھتا، تمہاری خوبصورتی اس میں فرق پر پردہ ڈال سکتی ہے، لیکن جب تمہارے والد ہمارے رشتے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر بات کو آگے بڑھانے کا کیا فائدہ؟ اگر فرار ہونے کے متعلق سوچ رہی ہو تو یہ بھی ممکن نہیں، تمہارے والد کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اگر تمہاری نگاہوں میں اس مسئلے کا کوئی بہتر حل ہے تو بلا تعمل تمہارا ساتھ دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ انگوٹھی بھیجنے کا شکریہ، میں اس پر لکھے ہوئے حرف کو اپنے دل پر نقش ہوتا دیکھ سکوں گا، لیکن ایک دفعہ پھر اچھی طرح سوچ لو، مجھے بعد میں پچھتاوے والے لوگ ایک آنکھ نہیں پاتے۔ ہاتھ لکھنے کے بعد میں نے اس پر پرفیوم لگایا اور نفیس سے لفافے میں ڈال کر ٹیوشن پڑھانے کے لیے کوٹھی آ گیا۔ لفافے کو میں نے ایک کتاب کے اندر رکھ دیا اور وہ کتاب میں نے سہانا کے ہاتھوں میں تھما دی۔ اس شام کو ٹیوشن پڑھتے ہوئے پہلی دفعہ وہ نظریں چراتی ہوئی آئی اور ہمارے درمیان موضوع سے ہٹ کر کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن حتو کتابت کا سلسلہ چل نکلا۔ میں سچ بتاؤں تو شش و پانچ میں تھا کہ یہ معاملہ سراسر آگ سے کھیلنے کے مترادف تھا۔ اگر کسی کو خبر ہو جاتی تو سہانا کو کچھ نہیں جاتا، لیکن میرے جسم گولیوں سے داغ دیا جاتا۔ اس کے علاوہ بچپن کے رشتوں کو نظر انداز کرنے میں مجھے بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ ساجدہ میری حالہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اسے یوں بیچ دو راہ میں چھوڑنا میرے لیے معمولی بات نہیں تھی۔ میں دن رات اس مسئلے پر غور کرنے لگا، میں نے کھانا پینا ترک کر دیا، سگریٹ نوشی کی عادت میں بھی اضافہ ہو گیا، رات کو ڈھنگ سے نیند نہیں آتی، میری آنکھوں کے گرد ہلکے نمودار ہونے لگے، لیکن اس مسئلے کا کوئی بہتر حل نہیں سمجھ میں آ سکا۔ سہانا انتہا پسندی کی حد تک جذباتی ہو کر مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، اس نے مجھے بہت سے تحائف دیے اور حد آخر جب ایگزام میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تو مجھے کھانا کھلانے کے لیے ساحلی ریسٹورانٹ پر لے گئی۔ یہ وہی دن تھا جب ملک صاحب نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں سہانا کو شادی کرنے کے لیے آمادہ کروں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ریسٹورانٹ میں ہمارے درمیان کھل کر بات چیت ہوئی۔ موسم بہت سہانا ہو رہا تھا، آسمان گہرے بادلوں کی لپیٹ میں تھا، کسی وقت بارش ہونے والی تھی، بادل گرج چمک رہے تھے۔ ہماری میز سے کچھ دور سہانا کا باڈی گارڈ بالکل مستعد بیٹھا ہوا تھا، تاہم ہماری گفتگو کو سننا اس کے بس سے باہر تھا۔ خاموش خوشگوار
موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے میری طبیعت میں شرارت کا عنصر پیدا ہونے لگا اور میں نے بے اختیار ہو کر سہانا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کے ہاتھ کتنے نرم و ملائم تھے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میں نے روئی کی گالی کو تھام لیا ہو۔ اس نے جھٹکے کے ساتھ ہاتھ چھڑائے، مجھے تنبیہ کی اگر گارڈ کو شک ہو گیا تو ہم دونوں کی جانوں کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہماری نہیں صرف میری، تمہاری شاید جان خلاصی کر دی جائے لیکن مجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا اور میں تمہارے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا تو پھر بلاؤں گارڈ کو، وہ پستول چلانے کے لیے بے چین ہے۔ میں نے گارڈ کی طرف دیکھا، اس کی نگاہیں ہم دونوں پر مرکوز نہیں تھی لیکن ہاتھ پکڑنے کی جسارت کو وہ اس لیے نہیں دیکھ سکا کیونکہ اس کے اور میرے درمیان سہانا حائل تھی۔ میں نے جذبات سے مغلوب لہجے میں کہا، اگر مرنے کا خوف ہوتا تو معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں کیوں آتا؟ سہانا سنجیدہ لہجے میں بولی، یہ کسی تھرڈ کلاس فلم کے گھسے پٹے ڈائلاگ سے کم نہیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اگر سنجیدگی کے ساتھ معاملے پر بات چیت کر لیں تو دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے میری پلیٹ میں چاول اور قورمہ ڈالتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے فرار ہو کر بیرون ملک جانا ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اندرون ملک بابا کی اجارہ داری ہے، ہم جہاں بھی ہوں گے ان کی دسترس میں ہوں گے لیکن ملک سے باہر وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے پوچھا، لیکن تمہارے باپ کی اجارہ داری سے نکل کر ہم فرار کیسے ہوں گے؟ ان کے آدمی ہر جگہ موجود ہے۔ سہانا نے گلاس میں پانی ڈالا، گھونٹ بھرتے ہوئے بولی، ہم علیحدہ علیحدہ سفر کریں گے، تم اپنے نام سے اور میں اپنے نام سے۔ چونکہ ایک وزیر ہونے کی لڑکی کے ناطے میں نے کبھی اکیلے گھر سے قدم باہر نہیں رکھا، اس لیے باہر کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے بابا کی پرسنل سیکرٹری کو ساتھ ملا لیا ہے، مجھے اس کے لیے تگڑی رقم کا نذرانہ اسے دینا پڑا ہے، وہ میرا ٹکٹ فرسٹ کلاس میں کروا دے گا، تم سیکنڈ کلاس میں سفر کرو گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ ملک سے باہر جاتے ہوئے ہم فوراً شادی کر لیں گے اور حالات بہتر ہونے کے بعد ملک واپس آ جائیں گے۔ میں نے پوچھا، حالات مناسب کیسے ہوں گے؟ گفتگو شنید سے اس نے جواب دیا، میں بابا سے بات چیت کر لوں گی، مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائے گی، میں ان کی کلوتی اور لاڈلی بیٹی ہوں، بالفرض اگر انہوں نے انکار کیا تو احتیاط کے طور پر میں نے اتنی رقم محفوظ کر رکھی ہے کہ جو ہمیں وہاں کام آ سکے گی، یہ ڈالرز میں ہے، ہمیں 1 سال تک کوئی بھی کام نہیں کرنا ہوگا۔ باہر بادل زور سے گرجا اور بارش کا آغاز ہو گیا۔ میں نے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا، اور یہ رقم ہم بیرون ملک کیسے لے کر جائیں گے؟ یقیناً ساتھ تو نہیں لے جا سکتے، یہاں سے وہاں منتقل کرنا ہوگا۔ سہانا نے کولڈ ڈرنکس گلاس میں ڈالتے ہوئے جواب دیا، اس کی تم فکر نہ کرو، بابا کی سیکرٹری نے اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے رقم میرے نئے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی ہے جس کے متعلق بابا نہیں جانتے۔ ہمیں صرف گھر سے نکل کر ایئرپورٹ تک جانا ہے، میں اکیلے سفر نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے تمہارے ساتھ کی اشد ضرورت ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، معاملہ گمبھیر تھا، پھنسنے کے چانسز زیادہ تھے، تاہم ایک دفعہ اگر ہم باہر نکل جاتے تو اس کے باپ کی حیثیت ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکتی۔ مجھے سوچ میں پڑتا دیکھ کر وہ طنزیہ لہجے میں بولی، بس ہوا نکل گئی، مجھے معلوم تھا کہ تم عملی قدم اٹھانے سے ہچکچاؤ گے لیکن تم سوچ میں پڑ گئے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں علیحدہ علیحدہ سفر کریں گے، اس لیے تم معاملے میں براہ راست ملوث نہیں ہوگے۔ بیرون ملک پہنچنے کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ہمیں علیحدہ ہو کر سفر کرنا تھا اور ملک سے باہر ہم دونوں کو تلاش کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ میں سہانا کو ٹویٹر تھا اور اسی فلائٹ میں میری سیٹ بھی ریزرو تھی جس میں سہانا سفر کرنے والی تھی۔ تھوڑی سی تحقیقات کے بعد اس کے باپ کو بآسانی معلوم ہو جائے گا کہ وہ میرے ساتھ فرار ہوئی ہیں، اس کے بعد بات بیرون ملک تلاش کی رہ جاتی۔ اگر تھوڑی سی عقل استعمال کی جاتی تو انہیں بآسانی معلوم ہو جاتا کہ سہانا کے اکاؤنٹ میں رقم پرسنل سیکرٹری نے منتقل کی تھی اور سیکرٹری کے ذریعے ہم تک پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ میرے حلق میں نوالا پھنس گیا، میں نے کولڈ ڈرنک کا پورا گلاس حلق میں انڈیل کر اسے نیچے دھکیلا۔ باہر دوبارہ بجلی چمکی، گارڈ نے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا، میں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا تو اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ سہانا بولی، تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہوں گے، یقین جانو ایسا کچھ نہیں ہوگا اور اگر کچھ ہوا تو میں سنبھال لوں گی۔ میں نے سوچنے کے لیے وقت طلب کیا، اس نے اگلے ہفتے تک کا وقت دے دیا۔ ہم کھانا کھانے کے بعد ریسٹورانٹ سے باہر آئے، بارش طوفانی انداز میں برس رہی تھی، سمندر کی بکھری ہوئی لہریں ساحل پر سر پٹکتے ہوئے خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ ہماری گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی، ہم دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے، اس لیے گاڑی میں گمبھیر خاموشی طاری ہو گئی۔ سہانا نے مجھے گھر کے باہر ڈراپ کیا، میری موٹر سائیکل کوٹھی میں ہی رہ گئی تھی لیکن میں اسے دوسرے دن گھر لا سکتا تھا۔